ایک ینگ بچی اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا برداشت کرو، کہ میں کیوں برداشت کروں؟ آج کل کے جتنے ہمارے ڈرامے اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں یہی بتاتی ہے نا کہ تم پھر مطلب تمہیں صبر کر کے کیا حاصل ہوا. اکثر لوگ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں، کیا فائدہ ہوا میں نے ساری زندگی صبر کیا. بچیاں ماؤں کو کہتی ہیں آپ صبر کر سکتی تھی اور آپ برداشت، میں تو نہیں برداشت کروں گی. یہ ایک نارم بنتا جا رہا ہے. اور بالکل ویسٹ کی طرح وہ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں نا ہر کوئی، کہ بس میں اپنا سوچوں گی. تو آف کورس ریلیشن شپ میں تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، جو بھی ریلیشن شپ. بالکل بالکل، آپ کو اس کے بغیر تو ریلیشن شپ بند ہی نہیں سکتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں دعا بھی کیسے سکھائی جاتی ہے نا. آپ دیکھیں ایگو کو کرش کرنے والی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. یعنی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جو ہمیں نفع نہ دے. کیا فائدہ ایسے علم کا جو ہم نے حاصل کیا؟ ایسا دل جو جس کے اندر خشوع نہ ہو، اور ایسا نفس جو وہی تشبع سیر نہ ہو، اور ایسی دعا جو کہ قبول نہ ہو. سو وین اسٹوڈنٹ از ریڈی تو کیا ہوگا؟ ٹیچر آ جائے گا. ٹیچر آپ کو ضرور مل جائے گا. ٹیچر بہت سی شکلوں میں ملتا ہے. اچھا، ایک اور بات جو جب ہم کسی چیز کو اسپائر کر رہے ہوتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آتی ہے ہماری پیشن. جذبہ کتنا ہے ہمارے اندر کسی کام کو کرنے کا. تو اس کے لیے ایک جیسے واقعہ ملتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے پول مینیا، کہ جو لوگ جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو اوپر چڑھنے کی کوشش کی. اس میں ایک واقعہ ملتا ہے 1996 میں ہوا تھا. یہ ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کلائم کر رہے تھے تو ان کا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بہت لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. یعنی انہوں نے نہ ویدر دیکھا، نہ سچویشن دیکھی، نہ حالات دیکھے اس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. بس پیشن تھی کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، بہت سی زندگیاں جو تھیں وہ تباہ ہو گئی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے گول آڈیسی. یعنی آپ اپنے گول کے پیچھے پاگل ہو جائیں، یعنی جان ہی دے دی. جان ہی دے دیا آپ نے. جہاں پر اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو آپ کو فائدہ ہو جاتا. تو یہاں سے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ ہوش ہونا ضروری ہے. جوش اگر ہوگا ہوش کے بغیر تو اس کا بھی نقصان ہوگا. So passion may be the very thing holding you back from power, influence or accomplishment. یہ کیسے؟ ہم تو کہتے ہیں جب جوش ہوگا تو ہمیں تو سب کچھ حاصل ہوگا، لیکن کیونکہ جوش کے ساتھ ہوش نہیں نہ ہوگا تو جو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل آپ کر سکیں گے. ایگو آ جائے گی، وہ آپ کو روک دے گی کسی نہ کسی طرح. So passion of any sort gives us unbridled enthusiasm, our willingness to pounce on what's in front of us and bundle of energy. جوش چاہیے ہمیں، طلب چاہیے. وہ جوش نہیں ہوگا تو ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے. اس سے ہمارے اندر بنڈل آف انرجی آتی ہے، کام کرنے کا جذبہ آتا ہے، دل چاہتا ہے، اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. So burning unquenchable desire to start or to achieve some vague, ambitious and distant goal. ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے نا. قرآن ہمیں جوش دیتا ہے، ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہم کچھ پڑھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ریالٹی کیا ہے؟ We hear what we want to hear, we do what we feel like doing and we accomplish very little. وہ نا ہوش نہیں نہ ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر سنتے بھی وہی ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے وہ نہیں ہمیں اچھا لگتا. کوئی ہمیں کوئی ڈفرینٹ چیز کرنے کے لیے کہہ دے وہ نہیں ہم کرنا چاہتے، اس پہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پیشن پیراڈاکس میں چلے جاتے ہیں. سو پیشن کے ساتھ ہمیں دو چیزیں چاہیے. ایک پرپز چاہیے، مقصد ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور دوسرا ہمیں کیا چاہیے؟ باؤنڈریز چاہیے. یہی ہمارا دین سکھاتا ہے. مقصد حیات ہمیں دیا جاتا ہے اور ساتھ ہمیں باؤنڈریز دی جاتی ہیں. سو پرپز از اباؤٹ پرسوئنگ سم تھنگ آؤٹ سائڈ یور سیلف ایز اپوز ٹو پلیزنگ یور سیلف. کیوں میں کر رہی ہوں؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی. یعنی اگر آپ کا مقصد ہے کہ جی مجھے شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے، میرے پاس جب کاؤنسلنگ اور کوچنگ کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور جب وہ نہیں بات سن رہے ہوتے تو میں ان کو پوچھتی ہوں اچھا آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے؟ اکثر لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم کاؤنسلنگ لیں گے تو مطلب دوسرے کو ٹھیک کر دیں. میں کہتی ہوں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو پھر آپ یہ کریں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں پھر میں ہی کیوں کروں، یہ بھی تو کرے تو وہ بھی تو کرے، اس کو بھی تو کرنا چاہیے. آپ اپنے مقصد پہ نظر رکھیں نا.
آپ کو مقصد چاہیے نا, آپ شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہ رہے ہیں نا, آپ اپنی انزائٹی کو کم کرنا چاہ رہے ہیں نا, آپ اپنے ڈپریشن کو کم کرنا چاہ رہے ہیں نا, پھر آپ یہ کریں. نہیں مجھے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا, یہ کریں, اس سے نہیں کچھ فائدہ حاصل ہوگا. سو فالو کینوس اسٹریٹجی, ایک یہ کام کرنا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وین وی ہیو ٹو پرووائڈ سروس, پے ریسپیکٹ اینڈ فالو کمانڈ, دیر از بٹرنس ان کمپلیٹنگ دا ٹاسک. کبھی کبھی نہیں دل چاہ رہا ہوتا اور ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. کینوس اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو کام دیا گیا آپ اس کو خوش اسلوبی سے کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ فورس ورک بٹ اباؤٹ پرووائڈنگ دا سپورٹ سو دیٹ ادرس کین ڈو گڈ. کئی دفعہ ہم کسی کو مدد دے سکتے ہیں, ہم دوسری طرف منہ کر کے کھڑے, ہم کہتے ہیں میں کیوں, پوچھے گی مانگے گی تو میں دوں گی, نہیں تو نہیں میں نے آفر کرنا. تو آپ کو لگتا ہے آپ پوچھ لیں, اگر اس نے کہہ دیا ہاں مجھے مدد دے دیں تو دے دیں, اگر اس نے نہ مانگی تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ نے آفر کر دیا تھا. If you are just starting out, you are not nearly as good or as important as you think you are. Yeah. You have an attitude that needs to be readjusted. Most of what you know or learned is without practice. یہ اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ جب میں نے کام کی ابتدا کی, آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم کسی پروجیکٹ میں جاتے ہیں, اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ میں بگنر گئے ہیں تو آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی سے سنیں کہ وہ لوگ کام کیسے کریں, آبزرو کریں. شادی شدہ زندگی میں بھی ساس بہو کو یہ کہا جاتا ہے آبزرو کریں, ایک دم سے نہ ایک دوسرے کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں. یا جیسے وہ شادی والی رات کو جب شوہر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے میری امی کو خوش رکھا تو پھر تم اچھی بیوی ہو اور تمہیں بس یہ کام ضروری کرنا ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. شادی والی رات کو بھی آپ رومانس کریں, اصول اس کو بعد میں سکھائیں. اس پہ مجھے خیال آیا کہ میرے میاں کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ ملا تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ پہلے میں نے سکھانا ہے کہ میری ماں سے خدمت کرے, میری ماں سے محبت کرے, اس کے بعد میں اس کو پیار اور اس کے ساتھ رکھوں. یہ زیادہ تر مردوں کا یہی ہوتا ہے. تو یہ بات تو غلط ہے نا, اب سمجھے تو صحیح نا. کئی دفعہ ہوتا ہے وہی بات ہے کہ پھر وہاں پہ ایگو آ جاتی ہے, ویسے ہی ایگو کو ہم نے ٹرین نہیں کیا ہوتا. کرنا بھی چاہ رہا, آپ دیکھیں ہم سب کے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں, ہم سوچ ہی رہے ہیں فلاں کو کال کریں, اور وہ گھر میں جس سے تعلقات اچھے نہیں, جب وہ کہتے ہیں کال کرو تو پھر دل ہی نہیں چاہتا, کہتے اب میں کیوں کال کروں, اب میں کیوں یہ کام کروں. سو اٹ از سرٹنلی مور گلیمرس ٹو پرسو یور اون گلوری بٹ اٹ از ہارڈلی افیکٹو. So canvas strategy reduces your ego at critical times, letting you absorb everything you can without obstruction for others' vision and progress. جیسے کینوس سامنے پڑا ہوتا ہے نا, آپ اس پہ کچھ پینٹ کرتے ہیں تو بار بار پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں, پھر اسٹروکس ڈفرنٹ لگاتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ کینوس اسٹریٹجی ہوتی ہے, چیزوں کو ایبزارب کر کے پھر اس کے مطابق فیصلے کرنے. ٹریپنگ آف ایگو کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹائٹلمنٹ دیں, سینس آف سپیریورٹی رکھیں کہ جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا. اور helping yourself by helping others, make a concrete effort to trade your short term gratification for a long term payoff. لوگوں کی مدد کر دینا. ہم تو دیکھیں نا, ہمیں کیا بتایا گیا, مثلا میں نے اگر اپنا کنٹینٹ کسی کو دے دیا تو میرے لیے صدقہ جاری ہے, چاہے وہ میرا نام بھی نہ لے, لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک نالج ضرور کیا جائے. So canvas strategy is easy once we fight emotional and egotistical impulse. آپ نے اپنے وہ نفس کو جو ہے نا اس کو ذرا دبا دیا تو یہ بہت آسان راستہ ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں. اور یہی صدقہ جاریہ کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم ہر موقع ڈھونڈتے ہیں, کوئی بھی موقع آپ کو مل جائے آپ ڈھونڈیں, کسی کو یہ لے لو, یہ لے لو, یہ سیکھ لو, یہ میں تمہیں دے دوں, اس چیز سے اپنی گروتھ کر لو, یہ ٹیکنیک میں نے سیکھی ہوئی ہے, اس سے فائدہ حاصل کر لو. اپنے آئیڈیاز اپنے باس کو دے دیے, باس کی نام آ گیا, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کے شکر ہے اچھا ہے میرا بلکہ نام. ہمیں تو ڈپریشن ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں سارے آئیڈیاز میرے تھے اور ان کی جناب تعریف ہو رہی تھی. لوگوں کو ڈھونڈیں, ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں. کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے کام کے لیے, آپ کہیں اچھا ہاں میں فلاں کو جانتی ہوں, یہ نہیں کہ ہے اس کا تو بڑا وہ ویلیو ہو جائے گی اگر میں نے انٹروڈیوس کر دیا. اسی طرح سے فائنڈ وٹ نو بڈی ایلس وانٹس ٹو ڈو اینڈ ڈو اٹ. مجھے کئی دفعہ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اس خاتون کی مثال اتنی دیتے ہیں کہ وہ مسجد میں جی جھاڑو لگاتی تھی مسجد نبوی میں, لیکن ہمیں کوئی کہہ تو دے کہ آپ کی ڈیوٹی اگر کلاس ہو رہی ہے تو صرف بچوں کو ریسیو کرنے کی اور جانے کی, ہم کہتے ہیں مجھے کوئی کام ہی نہیں دیا, مجھے کوئی کام نہیں دیا تو میں تو کوئی اور اپرچونٹی ڈھونڈ رہی ہوں. ہم اس کام کو صحیح طرح سے نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس وقت. یہ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کے لیکس کیا ہیں,
پیچز کیا ہیں, یا سسٹم میں کہیں کوئی ضرورت ہے کسی کو, وہاں پہ میں اپنا حصہ کیسے ڈالوں. پروڈیوس مور دین ایوری بڈی ایلس اینڈ گیو یور آئیڈیاز اوے. وہ شوگر والا کانسیپٹ ہے نا, وہ جانور جو کم چارہ کھائے زیادہ دودھ دے. یہ سسٹم میں ہمیں کرنا ہے, چاہے ہم وہی بات اپنے گھر میں ہیں, باہر ہیں, کہیں پر بھی ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ کو کیا سیکھنا ہوگا؟ اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہوگا, روک کے رکھنا ہوگا. کیسے؟ our path is defined by how much amount of nonsense we are willing to deal with. کیونکہ ایگو ہمیں نانسنس سے ڈیل نہیں کرنے دیتی نا. ایگو کہتی ہے پھٹ پڑو, بہت ہو گئی, صبر کی انتہا, لمٹ پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کسی کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ مجھ سے بات نہ کریں, لیکن اس میں ایگو کو نہ آنے دیں, ٹھیک, مائنڈ نہ کریں. اگر آپ کو ریزلٹس چاہیے نا تو آپ برا منانا چھوڑ دیں. جس دن آپ نے برا منانا چھوڑ دیا نا, آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے کسی بھی ریلیشن شپ میں. اس میں تب ہوتا ہے جب ہم برا بھی نہیں مناتے اور جو شخص جتنی مرضی زیادتی کر رہا ہے اس کو کرنے دیتے ہیں. آپ نے برا منائے بغیر نیگوسیشن بھی کرنی ہے, کمیونیکیشن بھی کرنی ہے, اپنی گروتھ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم مثلا گھر میں لڑائی ہو تو ہم برا منا کے کھانا اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, تو کھانا تو کھائیں نا. موڈ خراب کر کے صبح اٹھ کے کپڑے پہننے تھے وہ پہننے, ہم کہتے ہیں میرا موڈ خراب ہے, کپڑے نہیں بدلنے. نہیں, یہ تو آپ اپنے پہ بتا رہی ہیں نا. لائک اگر ہم کسی کو پولائٹلی بھی یا بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنی لمٹ سے زیادہ آپ کو وہ کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو سیٹ کرتے ہیں نا. تو باؤنڈری سیٹنگ تو آپ نے کرنی ہے. آپ مائنڈ کر رہے ہیں, آپ نے تو ذرا سی بات کو مائنڈ کر لیا تو آپ کو اسمارٹ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے باؤنڈری سیٹنگ کیسے کرنی ہے. وہ طریقے سیکھنے ہیں نا, ہم وہ نہیں سیکھتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایگو کو نہیں آگے آنے دینا, لیکن اسکلفل بھی نہیں ہوتے, اسکلس نہیں سیکھتے نا. سو گیٹنگ اینگری, گیٹنگ ایموشنل, لوزنگ ریسٹرین از اے ریسیپی فار فیلئر. It doesn't matter that they don't understand or that you know better. It is too early and too soon. یعنی کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو جانا جو ہے کہ اس کو یہ نہیں آتا اور یہ نہیں کر سکتا, جلدی نا ایک دم سے, مطلب within 2 minutes ہم نے امپریشن کسی کا بنا لیا ہوتا ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ بہت اچھے بعد میں نکلتے ہیں, بہت فائدہ مند ہوتے ہیں, بہت سے کام کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. So doesn't matter how talented you are, how great your connections are or how much money you have. اس سے نہیں فرق پڑتا کہ جی میں تو اس کو بھی جانتی ہوں تو میں اس کو بھی جانتی ہوں اور میں بڑی چیز ہوں اور مجھے یہاں بٹھایا جائے اور مجھ سے ایسے بات کی جائے, میں خاندان میں بڑی ہوں اور میں یہ ہے. اس سے نہیں فرق پڑتا. اپنے آپ کو تھوڑا سا روکنا پڑتا ہے کئی جگہوں پہ. When you want to do something big and important and meaningful, you will be subjected to treatment ranging from indifference to outrage, sabotage. جب آپ کوئی بڑے کاز کے لیے نکلیں گے, آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہیں گے, ہمارے سامنے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے. صادق اور امین ہوتے ہوئے بھی کیا سلوک کیا گیا, کسی کے جواب نہیں دیے, کسی کے ساتھ نہیں الجھے, اپنے مشن پہ رہے. ہم نے قرآن پڑھانا ہے نا, چلو قرآن پڑھانے پہ فوکس کریں. بالکل کوئی فالتو بات کوئی کرے وہ نہیں سنتی. Keep the end in mind. بالکل. So ego is absolutely opposite of what is needed. یہاں پہ نہیں ہمیں ایگو چاہیے. It doesn't degrade you when others treat you poorly. It degrades them. ایگو ہمیں کیا کر رہی ہوتی ہے, ہمیں تو شاباشیاں دے رہی ہوتی ہے. ہمیں ایگو یہ بتاتی ہے تم تو بہت اچھی ہو, اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرتے. ایگو جب انسان کے اندر ہوتی ہے وہ دوسرے کو لک ڈاؤن کرتا ہے, اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے دوسرے کا نقصان کرتا ہے. اس لیے ہمیں ایگو ہرٹ نہیں کرتی. یعنی ہم کہیں کہ مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خرابیاں پیدا کرتے ہیں. سو ایگو says, do you know who I am? You want to remind them of what they had forgotten. Your ego screams for you to indulge in it. وہ آپ کو بار بار کہتی ہے. تو اپنے آپ کو, جو پہلے بھی میں نے کہا تھا, اپنے آپ سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. Person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts, so he loses touch with reality and lives in the world of illusion. جب یہ کہا گیا کہ بھی خاموش رہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیٹھ کے کسی کے آئے ہائے اس نے کپڑے کیا پہنے, آئے ہائے یہ بول کیا رہا ہے, ہائے اس کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی. لیکن جب آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے تو آپ کا دماغ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے نا, اس میں کوئی آئیڈیاز آتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کتنی فرسٹریشن سے بچا لیتے ہیں, کتنا آپ ہیلدی اسپیکٹرم میں چلے جاتے ہیں کہ بھی آپ کیا ضرورت ہے ہم کسی کے بارے میں سوچیں اور اتنی زیادہ.
تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ کیا کیا سوچ کے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈپریس کیا ہوا ہے اور پریشان رکھا ہوا ہے. مجھے بھی بہت تھاٹس آتی ہیں. تو میری بھابھی جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے نا, سائیکائٹرسٹ ہے. میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے ایگزامپل دی کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ ان کو ایسی تھاٹس بھی آتی ہیں جو ماربل میں جو ڈیزائنز ہوتے ہیں اور اس طرح کی سرکلز بنتے رہتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو میسج دیتی ہوں کہ شکر ہے وہ والی تھاٹس سے تو میں بہتر ہوں, وہ والی تھاٹس تو نہیں آ رہی ہیں. یعنی اتنی سیویئر تھاٹس بھی لوگوں کو آتی ہیں بہت زیادہ نا, کیونکہ آپ آہستہ آہستہ اس پیٹرن میں چلے جاتے ہیں. سو دس ڈسیبلٹی ول پیرالائز یو. اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کی سوچوں سے, اپنی اندر ہی رہنے کی سوچوں سے نہ بچایا تو بہت آپ کے لیے مشکل زندگی ہے. اٹ بیکمز وال بٹوین یو اینڈ دا انفارمیشن یو نیڈ ٹو ڈو دا جاب. وہ جو کام آپ کو سیکھنے, جیسے ہمیں کہا گیا نا, یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کیا بول رہا ہے. تو ہم پھر اپنے جو شخص ہمیں پسند نہیں, ایگو ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے, ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کسی بھی صورت میں. سکسیسفل پیپل اگنور دا ٹیمپٹیشن دیٹ مائٹ میک دم فیل امپورٹنٹ. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے کوئی بھی ایسی انفارمیشن چاہیے جس سے کہ مجھے لگے میں بڑی چیز ہوں. سو دا مور کریٹو وی آر, دا ایزیئر اٹ از ٹو لوز دا تھریڈ دیٹ گائیڈس اس. جتنے آپ کریٹو ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا, اپنی ایگو کے لیے ہوشیار ہونا پڑے گا. Living clearly and presently takes courage. کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو؟ live in the moment. اس مومنٹ میں رہتے ہوئے میں نے فیصلے کرنے. جتنا ہم بڑا کام کر رہے ہوں گے اتنا زیادہ ایگو نے ہمیں تنگ کرنا ہے, اتنا زیادہ ہمیں ایگو کو کنٹرول کرنا پڑنا ہے. اللہ ہم سن کے جائیں گے, لیکن جب ایگو آگے آئے گی تب سمجھ نہیں آئے کہ یہ ایگو ہے. ہم وہ غلط کام کرنے کے بعد سوچیں گے اوہ یہ تو ایگو تھی, یہ تو ٹیسٹ. جب ہم شروع میں کوئی چیز سیکھتے ہیں نا, تو ہم اکثر اوقات ہمیں شروع میں اس وقت نہیں سمجھ آتی, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ نے بعد میں بھی اینالائز کر لیا تو آپ کے برین میں وہ رجسٹر ہوتا جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد آپ آن اسپاٹ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں گے. اور پھر تیسرا سٹیج آتا ہے جس میں آپ آن اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مینیج بھی کر سکیں گے. شوہ نفس کی جو بات ہوتی ہے, سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا, تو اس کے نفس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس نے سنا, اس نے مانا, اور اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اسپینڈنگ کا, چیریٹی کا بھی ہمارے اس لیے کہ جو دل کی تنگی ہمارے اندر اتنی زیادہ آ جاتی ہے نا, یہ ہمیں فلاح سے روک دیتی, یہ ہمیں اس راستے پہ نہیں جانے دیتی. سو